آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو ایک طرف تو زبردست کامیابی کی ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو ایک قوم کی چھپی ہوئی قیمت کو بھی سامنے لاتا ہے۔ یہ اربوں ڈالر کا سوال ہے اور اس کا جواب شاید ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ اچھا، تو یہ پوری کہانی ایک نام کے گرد گھومتی ہے، صالح آصف۔ یہ نام یاد رکھیے گا کیونکہ آگے کی ساری بحث اسی نام سے جڑی ہوئی ہے۔ تو صالح آصف ہیں کون؟ یہ ایک ایسے پاکستانی طالب علم ہیں جنہوں نے خواب دیکھا اور اسے پورا کرنے کے لیے دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی MIT تک جا پہنچے۔ یہ صرف ایک کامیابی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس غیر معمولی ذہانت اور محنت کی مثال ہے جو ہمارے نوجوانوں میں بھری پڑی ہے۔ اور پھر MIT میں صالح اور ان کے 3 دوستوں نے مل کر کچھ ایسا کر دکھایا جو آج ایک 30 ارب ڈالر کی کمپنی بن چکی ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، 30 ارب ڈالر۔ یہ اتنی بڑی ڈیل ہے کہ ایلن مسک جیسے لوگ بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اور بات صرف کمپنی کی ویلیو کی نہیں ہے، پچھلے مالی سال میں اس کمپنی نے صرف 1 سال میں 1 ارب ڈالر کا خالص منافع کمایا۔ 1 ارب ڈالر! یہ نمبر ذرا ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اب کہانی کا اصل رخ سامنے آنے والا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ہر کہانی کا ایک دوسرا، شاید زیادہ سچا اور گہرا رخ بھی ہوتا ہے، اور یہیں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ تو ایک طرف ایک فرد کی یہ شاندار کامیابی ہے اور دوسری طرف ایک قوم کا درد۔ سوال یہ ہے کہ جب ایک پاکستانی دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا تھا تو اس کا اپنا ملک پاکستان کس حال میں تھا؟ آئیے ذرا اس تلخ حقیقت کا سامنا کرتے ہیں۔ ذرا یہ موازنہ دیکھیے، ایک طرف ایک پاکستانی نوجوان کی کمپنی ہے جو سال کا 1 ارب ڈالر منافع کما رہی ہے، اور دوسری طرف اسی کا ملک 1 ارب ڈالر کے قرض کے لیے IMF کے دروازے پر کھڑا ہے۔ ایک طرف 30 ارب ڈالر کی کمپنی اور دوسری طرف پاکستان کے قومی ذخائر جو صرف 16 ارب ڈالر ہیں، اور ان میں سے بھی زیادہ تر ادھار کے ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ایک قوم کی معاشی بے بسی کی تصویر ہے۔ تو یہاں آ کر سب سے بڑا اور چبھتا ہوا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا صالح آصف یہ سب کچھ پاکستان میں رہ کر سکتا تھا؟ اور اس سوال کا جواب وہی اصل مسئلہ ہے۔ تو آخر وہ کیا رکاوٹیں ہیں، وہ کون سی دیواریں ہیں جو ہمارے ذہین ترین دماغوں کو اپنے ہی ملک میں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں؟ کیوں ان کے خواب یہیں دم توڑ دیتے ہیں؟ فہرست لمبی ہے اور سچ پوچھیں تو دل دکھانے والی ہے۔ یونیورسٹیوں میں پڑھائی کے دوران بجلی غائب ہو جاتی ہے، تحقیق کے لیے نہ فنڈز ہیں نہ وسائل۔ حال یہ ہے کہ طلبہ اپنی جیب سے پیسے لگا کر تجربے کرتے ہیں۔ جدید کلاؤڈ انفراسٹرکچر یا تیز رفتار کمپیوٹرز تو ایک خواب ہی ہیں، اور انٹرنیٹ اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک ویڈیو کال ٹھیک سے ہوتی نہیں، اور جب حکومت کا دل چاہتا ہے بٹن دبا کر بند کر دیا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ کمپیوٹر سائنس کی دنیا میں انقلاب لانے کے لیے کیا چاہیے؟ بس ایک لیپ ٹاپ اور ایک اچھا انٹرنیٹ کنیکشن۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بنیادی سہولت بھی ایک لگژری ہے۔ ایسے ماحول میں کوئی عالمی معیار کی کمپنی بنانے کا خواب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ کیا قرض مانگنا ہی ہماری قسمت ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک اور راستہ بھی ہے، اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ کتنا سیدھا اور سادہ ہے۔ حل کوئی پیچیدہ فارمولا نہیں ہے، صرف 3 بنیادی چیزیں۔ نمبر 1، 24 گھنٹے بجلی، لوڈ شیڈنگ کے بغیر۔ نمبر 2، تیز مستحکم انٹرنیٹ جو کبھی بند نہ ہو۔ اور نمبر 3، ایک ایسا دوستانہ ماحول جہاں نیا کاروبار شروع کرنے والے کو ڈرایا دھمکایا نہ جائے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اسے سہولتیں دی جائیں۔ بس اصل مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم باہر بیٹھے پاکستانیوں کی کامیابیوں پر صرف تالیاں بجائیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر کامیابی کے وہ مواقع پیدا کریں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خود سے یہ سوال پوچھیں، آخر ہم اپنے نوجوانوں کو وہ ماحول کیوں نہیں دے سکتے جس کی تلاش میں وہ یہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کہانی صرف صالح آصف کی نہیں ہے۔ یہ کہانی کسی کے دوست، کسی بھائی، کسی بہن کی ہو سکتی ہے۔ یہ ہر اس نوجوان کی کہانی ہے جس کے خواب حالات کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کھڑا کرتی ہے،
کیا ہم اپنی اگلی کامیابی کی کہانی اپنے ہی ملک میں اپنی مٹی پر لکھنا چاہتے ہیں یا اسے بھی پردیس کی نظر ہونے دیں گے؟ فیصلہ ہمارا ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔